گزشتہ آیات کے اندر بات چل رہی تھی کہ قیامت کے دن ہر انسان کے لیے الگ الگ درجات ہوں گے، مرتبے ہوں گے. عبادت کرو اللہ کی، نظر اللہ کے نام کی لو، نیاز اللہ کے نام کی لو. آگے فرمایا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب تو نیلا بے پرواہ ذات ہے، انہیں کوئی تمہاری باتوں کی ضرورت کوئی نہیں ہے، وہ تو بے پرواہ ذات ہے، نہ بے پرواہ. ساری دنیا مل کر اگر اس کی تعریفیں کرنی شروع کرتے تو اس کی شان کے اندر 1% بھی اضافہ نہیں کر سکتے، اس کی شان بڑھا نہیں سکتے. اگر ساری دنیا مل کر اس کی نافرمانی شروع کرتے تو اس کی 1% شان بڑھا بھی نہیں سکتے، وہ تو بے پرواہ. کروڑوں سالوں اربوں سالوں سے فرشتے اس کی باتیں کر رہے ہیں. جتنی بھی مخلوقیں ہیں انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوقیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٌ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ. جتنے بھی پرندے ہیں اڑنے والے جو صفیں بنا کے اڑتے ہیں، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہو شام کے وقت کس طرح وہ پرندے جاتے ہیں صف در صف، جماعت در جماعت ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے ہیں جی، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ان کو اپنی عاجزی کا علم ہے، اپنی نماز کا علم ہے، کس طرح اللہ کی عبادت کرنی ہے، انہیں ہر چیز کا علم ہے جی. تو وہ بے پرواہ ذات ہے جی. میں عبادت کرتا ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہو جا اور میری نجات کا ذریعہ بنا، فائدہ تو اس میں میرا ہی ہے. جنگ بدر کا موقع ہے، میرے مرشد کریم جناب محمد رسول اللہ آپ سجدے کے اندر سر رکھا، اللہ سے رو رو کے رو رو اے اللہ میں محمد اپنی زندگی کی محنت لے کے رکھوں آ گیا جی. جڑی کلاس تمہیں دیتی سی انہوں نے میں ساری کلاس اکٹھی کر کے لے اے میرا مولا اج ساری کنڈ نہ لگ جی، اج کنڈ لگ گئی تو شاید کچھ دھرتی تے تیرا نام لگ گئی. اے اللہ میں محمد اتنا صدیق اکبر نے آ کے دلاسا دے اٹھایا، یا رسول اللہ آپ اتنے کیوں پریشان ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. آپ نے فرمایا صدیق بات تیری ٹھیک ہے، باقی بے پرواہ بے پرواہ کسے نہیں کوئی اس واسطے اللہ نے کہا تیرا رب نیلا بے پرواہ، کوئی پرواہ نہیں. انسانوں کو پرواہ ہوتی ہے، کبھی کبھی ایسا معاملہ بن جاتا ہے بیٹا اٹھ جاتا ہو جاتا ہے، بادشاہ دربار لگا ہوا وہ کہتا ہے یہ فلاں بندہ اس کا جرم ثابت ہے، اس کو سزا دو. پتر کہتا ابا جی نہیں محبت ہے تیرا رب بے پرواہ، اسے کوئی محبت مجبور نہیں کر سکتی. دربار لگا ہوا ہے، مجرم کا جرم ثابت ہے، وزیر آگے آ گیا ہے، بادشاہ سلامت ہے جو کچھ نہیں کہتا، وہ سمجھ گیا ایک طرف وزارت ہے
میرا وزیر ہے، اس کی ماننا میری مجبوری ہے، کوئی بات نہیں چھوڑ، کوئی نہ کوئی چیز دنیا کے اندر، لیکن قیامت کے دن اور دنیا کے اندر رب کے آنے کی چیز بے پرواہ، جب چاہے جو چاہے جیسا چاہے کر دے، اسے وہ پوچھ نہیں سکتا مولا تمہیں کیوں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا دیکھتے نہیں آپ، چھوٹا بچہ ہوتا 1 سال کا 2 کا 3 کا، بڑے بڑے جوان ہیں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ربک الغنی، تیرا وہ ذات ہے جو نرا بے پرواہ ہے، لیکن بے پرواہی کے ساتھ ساتھ صاحب رحمت بھی ہے، اپنے بندوں کے اوپر کیا کرتے ہیں اللہ، سارا دن میری بے حیائیاں اور نافرمانیاں دیکھ کر شام کو پھر بھی اس کی رحمت کا غلبہ ہوتا ہے، چل کوئی نہیں سو جا نہیں گا، سارا دن میری نافرمانی، اس کی رحمت نہ ہو تو میرا تو سانس لینا بھی مشکل ہے، تو سانس بھی نہیں لے سکتا، اس کی رحمت نہ ہو، ہر وقت اس کی رحمت کسی نہ کسی رنگ کے اندر انسان کے اوپر رہتی ہے، اللہ ہمیں اپنی رحمت کا مستحق بنا، اس کی رحمتوں کا غلبہ ہمارے اوپر ہے، اللہ کہتے ہیں رحمت کرے، اللہ اتنی بے پرواہ ذات ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں ختم بھی کر سکتا ہے اور تمہاری جگہ پہ کسی دوسری قوم کو بھی معاف کر سکتا ہے، اور یہ کام اس کے لیے کرنا مشکل بھی نہیں ہے، ایک ہوتا ہے نا ایک چیز کو ختم کرنا، دوبارہ نئے سرے سے نئی چیز کو لانا، یہ چیز تو انسانوں کے لیے مشکل ہے نا، اللہ چاہے تو دفعتاً یعنی بیک بار ہی تمہیں سب کو ختم کر دے، اس طرح کے جانور بھی اللہ کی چراگاہوں کے اندر چلتے ہیں، دنیا کو ایک نوالے کے اندر ایک نوالا، پچھے ساری مصیبتوں پچھے سارے لوگ، ایک نوالا، بڑی بڑی اللہ کی مخلوق ہے، یقین ہے حضرت سلیمان بیچارے کئی مہینے پاپ پکاتے رہتے تھے، جب کہا یا اللہ میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا سلیمان اے میں رب سے راز میں تو کی کرنا ہے، میں اپنی مخلوق کا نواب پاؤں گا، پیغمبر تھے نہیں یا اللہ میرا دل کرتا ہے میں تیری مخلوق کی دعوت کر رہا تو میری بادشاہی نہ دو جی، ہوا میرے تابع، جن میرے تابع، جی بادشاہ دا نظام سارا کچھ جڑا ہے یہ چیزاں میرے تابع کیتیاں ہیں، پہاڑ میرے تابع کیتے ہیں، میرا دل کرتا ہے میں تیری مخلوق کی دعوت کروں، اور کئی مہینے دن پکاتے رہے، جی کہہ لگے مولا بھیج اپنی مخلوق، آپ نے فرمایا دا سن خشکی والی پیٹا تے دریا نہیں پیٹا، کہنے لگے مولا میں نے سمندر نے بھیجے فارغ ہو گئے، جی اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کیا میرے بندے نے دعوت کی تھی رکھا ہے، جی وہ جتنا پکا رہا 2-3 مہینوں کا 2-3 مہینوں کا پکا، 40 دن پکاتے رہے مختلف ہو، 40 دن بھی تھوڑے تو نہیں نا، ایک دن تو کتنا پکاتا تھا، پھر پکایا بھی تھی نا جنہوں، جی محنت کر ایک نوالے کے اندر ہی سارا پکا ہوا، جی وہ کھانے کے بعد کہنے لگی اور حضرت سلیمان سکتے گئے، وہ کہتی سلیمان ہے تیری دعوت تو بھوکی واپس چلی ہے، میرا رب بھی روز ان دے 3 نوالے، ایک مچھلی کا کتنی ایک مچھلی، کہنے لگے مولا تیرے کام میں اپنی مخلوق نہیں،
میں سلیمان نے جی اب تو وہ ہے اگر ختم کرنے پہ آئے تو کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں ہے اس کے لیے، لیکن اس کی رحمت ہے کوئی بات نہیں، درگزر کرتا جی اللہ چاہے تو، لیکن ایک دن ایسے آنا جس دن کا اس نے تمہیں وعدہ کیا، وہ دن کون سا ہے؟ قیامت آنے والا ایک دن کا جی، اس دن تم اللہ کو عاجز نہیں کرنے والے، اس دن بھی کچھ نہیں ہوگا جی۔ ہمیں مجید کی ایک آیت ہے بار بار سامنے آئی ہے، دنیا کے اندر تو انسان جرم کیا، باپ سے چھپ گیا، ماں سے چھپ گیا، باپ سے چھپ گیا، بیٹے سے چھپ گیا، کوئی نہ کوئی بھاگ جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، سبحان اللہ، اور جنوں انس سنو ہے، نسو اج آسمان تو نکلو باہر، اج نکلو زمین تو باہر، جنہ ورزی نسلو آسمان تو تے نہیں جا سکتے، زمین دے تھلے نہیں جا سکتے۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، نس پڑھو جی، نہیں نس سکتے جی، لا تنفذون الا بسلطان، قرآن دا ایک لفظ نہیں بنتا ہے، یہ اللہ دی کتاب ہے، اس اور دی کتاب نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میرے مجھ سے فرمایا قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون، اے میری قوم تم بھی عمل کرو میں بھی عمل کرتا ہوں۔ اکثر پیغمبر یہی دعائیں دیتے ہیں سارے اپنی قوم کو، کرو تسی بھی عمل سے اسی بھی کی کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، ال قریب اللہ اس کا نتیجہ نکال دیں گے قیامت سے اس کا کیا نکل جائے گا، نتیجہ نکل جائے گا۔ من تقول له عاقبت الدار، جان لو گے تم جی، تم جان لو گے آج کہتے جو اسی کامیاب ہاں جی، اسی فلاں پیر دے لڑ لگے تے اسی کامیاب ہاں، اسی فلاں پیر کو پھڑیا تے اسی کامیاب ہو گئے، اسی فلاں قبر اتے جا کے دربار تے حاضری دیتی اسی کامیاب ہو گئے۔ من تقول له عاقبت الدار، جان لو گے تم کون اچھا ہے، کون اچھا ہے عاقبت کے لحاظ سے، کون اچھا ہے جی دنیا کے اعتبار سے، کون اچھا ہے، کون اچھا ہے نتیجے کے اعتبار سے، کس کا نتیجہ اچھا ہے، جان لو گے تم جان لو گے۔ انہو لا یفلح الظالمون، جی ظاہری طور کے اوپر جی ظالم تمہیں بڑے کامیاب نظر آتے ہیں، ظاہری طور کے اوپر قبروں کے پجاری بڑے کامیاب نظر آتے ہیں، ظاہری طور کے اوپر جی چوریاں ڈکیٹیاں زانی شرابی بڑے کامیاب نظر آتے ہیں، لیکن میں اللہ کہتا ہوں انہو لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ظلم کرنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ظلم کرنے والا کبھی بھی اللہ کے دربار کے اندر نجات نہیں پا سکتا۔ ہمیشہ کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو کس سے ڈرتے رہے، کس سے مانگتے رہے، کس کو معبود سمجھتے رہے، کس کے آگے جھکتے رہے، یہی لوگ ہیں آج بھی کامیاب اور آخرت کے اندر